میرا نام عرفان اللہ جان ہے اور کرم ڈسٹرکٹ سے میرا تعلق ہے، قبائلی ضلع، اور چیئرمین ہوں پاٹا ڈسیبل ویلفیئر آرگنائزیشن کا۔ میں خود اس سوشل سیکٹر میں 7 سالوں سے ہوں۔ جب میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو گیا 25 جولائی 2011 کو، میں اسکول سے واپس آ رہا تھا کرم ڈسٹرکٹ سدہ بازار میں، تو وہاں بم بلاسٹ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اس میں 3 بندے شہید ہو گئے، 15 زخمی تھے، اور اس میں میرے 2 ٹانگیں ضائع ہو گئے۔ ہم نے 2012 میں سٹارٹ لیا تھا اس میں، کیونکہ بہت مشکل تھا، ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں FCR تھا اور اس میں کام بہت مشکل ہوتا تھا۔ جب آپ پولیٹیکل ایجنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کرتے یا اپنا حق مانگتے تھے تو ان کے ساتھ نہ کوئی قانون تھا، تو ہم آہستہ آہستہ ان کی جو حقوق تھے، کوئی کام نہیں ہو رہے تھے۔ یہ اسپیشل پرسنس کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں تھے، تو اسپیشل پرسنس تو بہت دور کی بات۔ تو ہم نے کرم یونین آف اسپیشل پرسنز وہاں صرف کرم سے سٹارٹ لیا تھا۔ تو اس پہ ہم نے کیا تھا کہ ان کو ایجوکیشن اور جو آرٹیفیشل لمبز جو ایزاک ہوتے ہیں مختلف واقعات میں نیچرلی، اور اس کے ساتھ یہ بم بلاسٹوں میں اور پولیو کی وجہ سے، تو اس پہ ہم کر رہے تھے، زور دے رہے تھے گورنمنٹ پہ کہ یہ کرنا چاہیے۔ ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں بہت اہم ضرورت ہے ہمیں، تو مشکلات تو بہت آتے تھے۔ پھر ہم نے 2016 میں پاٹا ڈسیبل ویلفیئر آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ پوری پاٹا کا علاقے میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد تھا کہ ہم ایک ڈسٹرکٹ میں کام کریں گے۔ جب ایک ڈسٹرکٹ میں کریں گے تو دوسرا، پھر تیسرا، ایسا۔ ہم نے مشکلات اس آرگنائزیشن میں بھی بہت زیادہ، کیونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے سوشل ویلفیئر، ادھر فعال نہیں تھا کرم میں۔ ادھر افسران بیٹھتے، لیکن کام بہت کم سے بھی بہت زیادہ، تو کام نہیں ہوتے تھے، بس تنخواہیں لیتے تھے، کام ان کا زیرو تھا۔ پھر ہمارا ملاقات ہو گیا جنرل شاہین صاحب سے، جو کور کمانڈر تھا سابقہ، پشاور کا کور کمانڈر۔ تو ان کو ہم نے اپنے مشکلات کے بارے میں بتایا کہ سر یہ مسائل ہمیں ایجوکیشن میں، اور اس کے ساتھ ادھر پاٹا میں یہ آرٹیفیشل لمبس کے لیے بھی کوئی بندوبست ہے، ان کے علاج معالجے میں جب ایک بلاسٹ ہوتا ہے تو ادھر وہ بیار اور مددگار پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس نے ہمارے ساتھ وہ مطالبات مان لیے۔ اس نے پہلا جو ہم نے ڈیمانڈ رکھا تھا آرٹیفیشل لمبس کا، تو ہم نے کام سٹارٹ کیا 2019 میں۔ ابھی تک ہم نے لگائے ہے 500+ لوگوں کو، یہ سارے ہیں ساؤتھ وزیرستان اور کرم سے۔ اس میں زیادہ تر میکزم تقریباً ادھر ہم نے کیے ہیں ساؤتھ وزیرستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر جو جنگ کے حالات تھے، اس میں بہت زیادہ لوگ یہ دہشت گردی سے شکار ہوئے تھے، یہ سارے معذور ہو چکے تھے۔ تو ان کے لیے ٹانگوں کا بندوبست کیا۔ پھر ہم لاتے تھے ثوابی میں، ان کے ساتھ MOU تھا ہمارا، 11 کور نے کیا تھا، تو ادھر بہت مشکلات تھے۔ پھر لوگوں نے بتایا کہ ادھر ایک آرٹیفیشل لمبس سینٹر بنانا چاہیے ہاسپٹل کی شکل میں۔ تو ادھر جنرل شاہین صاحب کے تعاون سے ہم نے جو ہیڈ کوارٹر ہے وانا میں، ادھر آرٹیفیشل لمب سینٹر بنایا، اور ابھی وہ لوگ جاتے ادھر، ان کو ٹانگیں لگاتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اور دوسرا جو بنوں کے لوگ، لکی مروت، یہ لوگ بھی وہاں جاتے وانا میں، اس کے لیے بھی ایکسیسیبل ہو گیا، وہ بھی جاتے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہم نے ان کو بتایا کہ سر آپ APS جو FG انسٹیٹیوشن ہے آرمی میں، اس میں ہمیں کوٹا دے دیے معذوروں کے لیے۔ اس نے ہمیں 10% کوٹا اناؤنس کیا، اور اس پہ عملی کام بھی سٹارٹ ہو گیا۔ اسی سال ہم نے 28 اسٹوڈنٹس کو مختلف اضلاع سے ان کو انرول کیے مختلف آرمی پبلک سکول اور FG اسکولوں میں۔ یہ ہمارے، اور دوسرا ہمارا ابھی اسٹیپ ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ابھی نارتھ وزیرستان، کرم، سارے ڈسٹرکٹوں میں آرٹیفیشل لمب سینٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پلان ہے کہ ادھر کمپلیکس بنائیں ان کے لیے، کہ اس کمپلیکس میں ایجوکیشنز، یہ آرٹیفیشل لمبس سارے یہ اس میں موجود ہو معذوروں کے لیے، تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ اس میں سول گورنمنٹ کا تو ابھی تک ہمارے ساتھ جو تعاون ہے وہ صفر ہے۔ ہم بار بار ان کو کہتے ہیں، امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اس
جو ہم نے کام سٹارٹ کی وہ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو. اس میں سارا جو ہمارے ساتھ کیا ہے سابقہ جو کور کمانڈر تھا اس نے سارا تعاون، اور بھی جو موجودہ کور کمانڈر ہے نعمان محمود صاحب اس نے یہ کام ہمارے ساتھ آگے لے کے جا رہا ہے کہ انشاءاللہ سارے ڈسٹرکٹ میں معذوروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کام کریں گے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے. تو اس میں تو ایک فائدہ یہ ہو گیا سب سے زیادہ، جب ہم ساؤتھ وزیرستان گئے تقریباً ثوابی میں ہم نے 90 پیشنٹ کیے تھے، ان کو ٹانگے لگائے تھے. پھر جب ادھر ہم گئے ہمارے ساتھ ایک بچی ملی، اس کے نام تھا زلیخا بی بی. اس کے ساتھ ہوا تھا واقعہ تو بہت زیادہ ہے، میں یہ واقعہ سننا تو اس سے میں نے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے آپ کو. اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا دھماکہ ہو گیا، میں گھر سے نکل رہی تھی تو اس میں میرا ایک ٹانگ ضائع ہو گیا. میں نے کہا کہ ابھی کیا مجھے؟ اس نے کہا کہ ٹانگ لگانا چاہیے مجھے اور تعلیم میں حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو اس بچی کو ہم نے ٹانگ لگائی، پھر اس کو کور کمانڈر صاحب سے بھی ملایا، اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں. ادھر جو اے پی ایس ہے جو ساؤتھ وزیرستان سکاؤٹ ہے، ادھر ان کو ٹرانسپورٹیشن، سکول، سارے فیسلٹیز پرووائڈ کیا اور الحمدللہ وہ جاتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ. وہ اس کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ میں معذور ہوں. اور اس طرح ایک دوسرا تھا امل خان نامی لڑکا، وہ میٹرک تک تعلیم کیا تھا. اس سے جب ہم نے پوچھا ادھر جو ہمارے بندے تھے، ہمارا ادھر اسٹے تھا ساؤتھ وزیرستان سکاؤٹ میں، وہ بندوں کے ساتھ آیا تھا. اس سے میں نے پوچھا کہ آپ تعلیم کیوں نہیں کر؟ اس نے کہا کہ میں نہیں کر، غربت کی وجہ سے نہیں کر. اس سے ہم نے ڈیٹیل لیے، اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا، لیفٹ ہینڈ اس کا نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ میں کالج پڑھنا چاہتا ہوں لیکن فائنانشلی میں بہت کمزور ہوں. اس سے میں نے ڈیٹیل لیے اور الحمدللہ وہ جو ایف جی کالج ہے سب سے بڑا آرمی کا پشاور کینٹ میں، اس میں اس کو داخلہ بھی مل گیا فری آف کاسٹ، اور ہاسٹل فیسلٹیز بھی اس کو پرووائڈ کیا، اور اس نے اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھا. ایسے اور بھی بہت ہے واقعات ہوئے ہیں جن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تقریباً 500 سے زیادہ لوگوں کو یہ ٹانگے لگائے. میں نے یہ 2 سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کیے. جب ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کرتا ہے کہ ہمارا یہ مشکل ہے، ہمیں ٹانگے لگانا چاہیے، ان کو ہم ڈائریکٹ ٹانگے لگاتے ہیں. جو تعلیم کرنا چاہیے تعلیم. سب سے بڑا پرابلم جو ہمیں ہے جابز کا. ایسے معذور ہمارے ساتھ ہے ابھی، جب وہ کالز کرتے ہیں کہ ہمیں جابز چاہیے کے پی گورنمنٹ کا، تو آپ کو پتہ ہے ہمارا 2% کوٹ ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس میں بہت زیادہ ہے جنہوں نے ایم اے کیا، گریجویشن کیا ہے، بہت مشکلات میں، تو ان کو نوکریاں نہیں ملتے. میں آپ لوگوں کی چینل کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو، کے پی کے گورنمنٹ کو، بلکہ سارے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیں. جو ہمارے فیسلٹیز ہے، 2% کوٹا ہے، ان پہ عمل درآمد ہو. ہمارے جو جابز کا کوٹا ہے یہ کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ اور ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں ہمارے جو نوجوان ہے قبائلی اضلاع کے بہت ٹیلنٹڈ ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے پوری طور پر وہ سارے قبائلی اضلاع میں اس کو امپلیمنٹ کرے. ادھر ان کی آفیسز بنائے، صرف وہ آفیسز تک محدود نہ ہوں، ان کو جو کام کرنا چاہتے ہیں مختلف آرگنائزیشنز، تاکہ ان کی مشکلات میں پھر کمی آ سکو، آسانی سے وہ جو مسائل ہے وہ لے کے آئے اس آفیسز میں، تاکہ جو وہ ڈسکریج نہ ہو، ان کو انکریجمنٹ ملے. پیغام تو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ بہت مشکل سے ہمارے سیکورٹی فورسز اور عوام کی قربانیوں کی بدولت الحمدللہ قبائلی اضلاع میں امن بحال ہو چکا ہے. کہ اس امن کو بحال کرنے میں ہمارے عوام، مشران، ان کو سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور دوسرا، میں خصوصی افراد کو جن کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں ان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو آپ نہ گھبرائے. معذور بہت کچھ کر سکتا ہے انسان اگر وہ ہمت کرے. تو انشاءاللہ ہم ہیں ان کے ساتھ کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح پاکستان کی ترقی میں یہ معذور اہم کردار ادا کرے. یہ ہمارے اسپیشل لوگ ہیں.